جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی اور رسول کو سارے نبیوں میں اعلیٰ، اشرف، عرفہ اور برتر بنایا، اسی طرح سے ساری امتوں میں بھی اس امت محمدیہ کو باری تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ عرفہ بنایا، خیر امت بنایا۔ لیکن یہاں آ کر کے تھوڑی سی مایوسی ہوئی صحابہ کو کہ پچھلی امتوں کو تو عمر بہت زیادہ ملی، 500 سال، 800 سال، 1000 سال، روایت میں 2000 سال کا بھی قول ہے کہ پچھلی امتوں کو 2000 سال بھی عطا کیے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جن کو 1000 سال ملے تو اعمال کے اعتبار سے انہوں نے اعمال بھی زیادہ کیے بمقابلے 50 اور 60 سال والی امت کے۔ 60 اور 70 سال، حد ہے 80 اور 100 سال۔ لیکن میرے رب نے کرم یہ فرمایا کہ کچھ لمحات عطا فرما دیے، کچھ گھڑیاں نصیب فرما دی، کچھ اوقات دے دیے، کچھ دن عطا فرما دیے کہ اگر ان کی قدردانی صحیح سے بندہ کر لے تو اعمال کے اعتبار سے عمر تو اتنی نہیں ہے، عمر کے اعتبار سے تو اتنی نہیں ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے ان کے اعمال سے بھی یہ امت کود سکتی ہے، اوپر جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے روز ایک گھڑی ایسی عطا فرما دی گئی ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی، وہ قبولیت کی گھڑی ہے کہ مانگو تو ملے گی، جو مانگو اس گھڑی کے اندر وہ ملے گا۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے، سمجھانے کی بات یہ ہے کہ کچھ لمحات اللہ نے عطا فرما دیے، کچھ اوقات دے دیے، انہی میں سے باری تعالیٰ نے رمضان مبارک کے چند ایام 29 یا 30، بھائی 29 یا 30، چاند 29 کا ہو گیا تو 30 اگلے دن عید ہے، ورنہ 30 زیادہ سے زیادہ، تو یہ باری تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ مبارک دن ہے، کیا ہے؟ مبارک دن ہے، برکت کے دن ہے، برکت والے ایام ہیں۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر منحصر ہے کہ ان برکتوں کو ہمیں کس انداز میں لینا ہے اور کتنا لینا ہے۔ مثال کے طور پر سمندر ہے اور پانی کی ضرورت ہے ہم سب کو، اب کوئی تو بالٹی لے کے جا رہا ہے اور کوئی مگھا لے کے جا رہا ہے، تو آپ یہ بتائیے جو آدمی مگھا یا گلاس لے کر کے گیا تھا یہ کہنے لگے بھائی سمندر نے مجھے اتنا پانی نہیں دیا جتنا یہ بالٹی میں لایا ہے، تو اس میں سمندر کی کمی ہے؟ کوئی بتائیے، اس میں سمندر کی کمی یا لینے والے کی کمی؟ لینے والے کی کمی ہوئی نا، بھائی تو گلاس کیوں لے کر کے گیا؟ تو اس سے بھی بڑا برتن لے کے جاتا، وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، لینے والے کی کمی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ مہینہ باری تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے تعلق سے 2 مہینے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، اور جو یہ قریب آتا جاتا ہے اس کی برکتوں کو امت کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے، اقوال کے ذریعے، افعال کے ذریعے۔ اعمال کے ذریعے اللہ کے نبی سب کچھ بتا کے اور کر کے دکھا کے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 مہینے پہلے، رمضان سے 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی اب دعا مانگنی شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ فرماتے باری تعالیٰ رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے باری تعالیٰ برکت عطا فرما، اور صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان مبارک تک بھی پہنچا۔ کتنے مہینے پہلے؟ 2 مہینے پہلے۔ پھر جو دن گزرتے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بڑھتے جاتے ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے بعد ماہ شعبان سے زیادہ اللہ کے نبی کو روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ دیکھیں روزے کیوں؟ ایک وجہ علماء نے بیان فرمائی، شعبان کے روزے کیوں رکھتے تھے؟ رمضان کی تیاری، کائیں کی؟ رمضان کی تیاری۔ اور پھر جب رمضان مبارک بالکل قریب آ گیا، رمضان مبارک کی آمد سے 1 دن پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قریب کر رہے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، اور اس کی برکتوں کے بارے میں ارشادات فرما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جو کہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اب اس برکت کو سمجھایا پیارے نبی نے، اس برکت کو سمجھایا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے جا رہا ہے کہ اگر ایک فرض ادا کرو گے، نفل ادا کرو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر ایک فرض ادا کرو گے
تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ برکت ہے کہ نہیں ہے؟ نفل ادا کرو گے رمضان مبارک میں تو فرض کے برابر ثواب، اور اگر فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ یہ اللہ کے نبی اس کی تیاریاں اور اس کے استقبال کے لیے ارشادات فرما رہے ہیں کہ تیار رہنا رمضان مبارک کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے۔ مسلمانوں، ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم کثرت مال کے طالب ہیں۔ ہم برکت نہیں مانگتے، ہم کثرت مانگتے ہیں۔ باری تعالیٰ یو دے اور یہ دے، مکان دے، جائیداد دے، مال دے۔ باری تعالیٰ سے برکت والا رزق مانگنا چاہیے۔ دیکھو، برکت اسے کہتے ہیں کہ روٹی تو 2 ہیں، روٹی کتنی؟ اور 4 آدمی پیٹ بھر کے کھا لیں، کمی نہ پڑے، یہ کیا ہے؟ برکت۔ اور روٹی 4 ہو اور 4 کا بھی پیٹ نہ بھرے، کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، ایسی برکت والا مہینہ ہے کہ اگر اس میں نفل ادا کرو گے تو فرض کے برابر ثواب، اور اگر ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی مبارک رات ہے، ایسی برکتوں والی رات اللہ نے اس میں رکھی ہے کہ اس رات میں اگر عبادت کرو گے تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے وہ رات۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس کے بہت فضائل لکھے ہیں۔ لکھا ہے کہ 1000 ماہ جو ہیں 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، اس 70 سال کی عمر میں اگر 10 راتیں بھی نصیب ہو گئی تو آپ جن کو 1000 سال اور 800 سال اللہ نے عمر عطا کی تھی انہیں پار کر جائیں گے اعمال کے اعتبار سے۔ یہ ہے برکت۔ تو یہ رمضان مبارک برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کی آمد ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ عزیزان گرامی، مہمان جو ہوتا ہے، مہمان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کے تعلق سے بھی رمضان کے حقوق ہیں۔ ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، مہمانوں کی اپنی اپنی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ جس شخصیت کا وہ مالک ہے اس کے اعتبار سے اس کا اکرام، استقبال، اس کی ضیافت ہوتی ہے، جس حیثیت کا بھی ہو، ہم سب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اب جب 12 مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں والا مہینہ ہے، سارے مہینوں میں سب سے زیادہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ خزانے برسانے والا مہینہ ہے، تو اس کا استقبال ہمیں کس انداز کا کرنا ہے آپ خود سوچئے۔ مہمان کے تعلق سے میزبان پر 3 حقوق ہوتے ہیں۔ کتنے حقوق ہوتے ہیں؟ جو آنے والا مہمان ہے اور جس کے پاس آ رہا ہے، میزبان پر 3 حقوق ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر استقبال۔ کیا؟ پہلے نمبر پر استقبال۔ دوسرے نمبر پر جب آ جائے تو اس کا اکرام، اس کا احترام، اور تیسرے نمبر پر جب جانے لگے تو اس کو اچھے انداز میں رخصت کہا جا، اچھے انداز میں الوداع کہا جا۔ کتنے حقوق؟ 3۔ جب آئیں تو استقبال، اور جب آ جائیں، جب آنے کو ہو تو استقبال اس کا کرے، اور جب ہمارے درمیان میں رہیں تو اس کا اعزاز و اکرام کرتے رہیں، جب جائیں تو عزت و احترام کے ساتھ اسے رخصت کریں۔ اب رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے مہمان بن کر کے آ رہا ہے، تو اس کا استقبال دیکھیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے اپنی دعاؤں میں اس کی برکتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ قریب آ رہا ہے اس کی برکتوں کو بتایا جا رہا ہے، اور امت کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اس کے استقبال کے لیے تیار رہو، اور جب آ جائیں تو پھر یہ کرو اور یہ سب کچھ ملنا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنا اہتمام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر کے گئے ہیں کہ اتنا مبارک مہینہ، اتنا رحمتوں والا مہینہ آپ کو ملنے جا رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک آتے ہی جنت کے سارے دروازے باری تعالیٰ کھول دیتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ یہ مہینہ آتے ہی باری تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور کوئی دروازہ اس کا نہیں کھلتا۔ اور تو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نیک اعمال کے اعتبار سے یہی بیچ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو جو رکاوٹ بننے کی چیز ہے ان کو باری تعالیٰ قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے کھل کے اس کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا سکے، اس کی بہاروں کو لوٹ سکیں۔ اور فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک فرشتہ مستقل یہ آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طالب، خیر کے کام کر، آگے بڑھ اور نیک کام کرتا رہے اور شر سے دور رہے۔
یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور خشکی اور بری میں رہنے والی تمام مخلوقات روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ دعائے مغفرت۔ جو آدمی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو رات کا قیام کرے، تراویح پڑھے، باری تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہرحال ایک خطبہ ہے، وہ ایک طویل خطبہ ہے، اس کو یا تو آئندہ ہفتہ مفتی صاحب بیان فرما دیں گے۔ میرا تو اس خطبہ کو بیان کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس کی چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے بے ترتیب میں نے بیان کی ہیں۔ بہرحال یہ رمضان مبارک جو ہے باری تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور اس حال میں رکھے کہ صحت و سلامتی کی حالت ہو، اور باری تعالیٰ جب نصیب ہو جائے تو کما حق ہو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مسلمانوں، ایک تو بات یہ ہے کہ جب آ جائے تو اس کا استقبال، اور استقبال کے تعلق سے پہلے ہی تیار رہنا۔ دوسرا، جب یہ نصیب ہو جائے تو کوئی کام ایسا نہ کرے، جیسے مہمان آتا ہے بچوں کو سمجھاتے ہیں بھائی ایسے نہ بولنا، ایسے نہ رہنا، انہیں بری لگ جائے گی، ایسے ہی رمضان مبارک ہمیں نصیب ہو جائے تو کوئی کام ایسا نہ کرے، کوئی بیہودہ بات ایسی نہ کرے، کوئی اپنی ذات سے کوئی عمل ایسا نہ کرے کہ باری تعالیٰ کو وہ ناپسند آ جائے، کیونکہ رمضان مبارک یہ مہمان ہے اور یہ خوش ہو کر کے جائے گا تو پھر ہمیں نفع دے گا، ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ یہ رمضان مبارک اور یہ روزے، یہ رات کا قیام اور یہ تلاوت، یہ ذکر و اذکار جو رمضان مبارک میں کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے تو اب قبر میں جائیں گے تو قبر میں ساتھ دے گا۔ یہ مہمان جو ہمیں نصیب ہوگا رمضان کی شکل میں، قبر میں ساتھ، قبر سے پھر حشر میں ساتھ، اور ہر منزل پر ساتھ دے گا پھر۔ لہذا اس کا اعزاز اور اکرام اسی انداز کا کریں کہ ہمیں ہر منزل پر اور ہر جگہ ہمیں یہ نفع پہنچائے اور ہر جگہ جو ہے ہمارا کام آئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پالے اور اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان مبارک میں لوگوں کی عبادات بڑھ جاتی ہیں، طاعات کی طرف آ جاتے ہیں، ہماری مساجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، یوں ہی کھاتے پھر رہے ہیں۔ تراویح ہے تو اس کی تراویح کی نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، گویا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان مبارک کیوں آتا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایک واقعہ 1 منٹ کا آپ حضرات کو سنا دوں، وقت بھی پورا ہو گیا، اور اس واقعے کے اندر یہ بہت سارے اعتراضات اور شکوک و شبہات، اس کا جواب اس واقعے سے آپ سب حضرات کو مل جائے گا۔ واقعہ مستند ہو کہ نہ ہو لیکن عبرت ہے، اس کو لطیفہ کہہ لیجئے، لطیفہ کے اندر بڑی عبرت ہوتی ہے۔ ایک مضمون واٹس ایپ پہ آیا، اس کا مضمون یہ ہے کہ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا ابو جی نے مجھے یہ بات سنائی، میرا ابو جی نے مجھے اب یہ بات سنائی کہ بیٹا ایک نیک بادشاہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اور اس زمانے کے اندر ایک آدمی نے ایک قبرستان میں ایک لڑکی کے ساتھ بدفعلی کی، زنا کیا، لہذا وہ تو اپنا منہ کالا کر کے چلا گیا، لیکن اس نیک صفت بادشاہ کو رات میں خواب آیا، اور اس خواب کے اندر ایک سفید پوش آدمی آیا، اور اس نے کہا، جو سفید پوش آدمی آیا تھا، کہ اس آدمی کو فلاں جگہ پر ملے گا، اس نے یہ کام کیا، اسے بلایا جائے اور اپنے دربار کا مشیر خاص بنایا جائے، اسے مشیر خاص بنا لیا جائے، اس سے آپ اہم امور میں مشورے کریں۔ لہٰذا بھائی اتنی بات اس نے کہی اور خواب ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی پولیس کو جو ہے روانہ کیا، لہٰذا اس جگہ پر اس آدمی کو پکڑ لیا گیا۔ اب یہ آدمی سمجھ گیا کہ میری خیریت نہیں ہے، پکڑ کر کے اس کو دربار میں لائے اور اس کو کہا گیا کہ تو بادشاہ کا مشیر خاص ہے۔ کیا ہے؟ مشیر خاص ہے۔ رات کو پھر خواب آئی، وہی سفید پوش آدمی اس بادشاہ کے خواب میں آیا، تو اس بادشاہ نے فوراً پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس آدمی نے جواب یہ دیا کہ ابھی اس کے مرنے میں بہت وقت باقی ہے، اور باری تعالیٰ نے گمراہی اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، لہذا باری تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو یہ کام کیا ہے، اس کام کی اس کی تلافی نہ ہو سکے، لہذا ایسو عشرت میں یہ آدمی پڑ جائے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہے، آخرت اس کی برباد ہو چکی ہے، یہ اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے یہ اس کا نظام کیا کہ عیاشیوں میں پڑے گا، بڑے عہدے پر رہے گا تو زیادہ عیاشیاں کرے گا، اور آخرت تو اس کی برباد ہو چکی ہے۔ تو وہ مسلمان
جو رمضان مبارک میں بھی رمضان کا احترام نہیں کرتے، اس کا اکرام نہیں کرتے، روزوں سے کوسوں دور رہتے ہیں، نمازوں سے اور ہر عبادت سے دور رہتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ کہ رمضان میں کیا کرنا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ پتہ نہیں باری تعالیٰ نے کون سے گناہوں کی وجہ سے رمضان میں بھی ہمیں عبادت اور دعاؤں سے اور مغفرت سے دور کر رکھا ہے، جو رمضان میں بھی ہمیں روزوں کی دولت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔